जिस किसी से पूछ लो लाहौर खुला पड़ा है, कसूर शहर आबाद पड़ा है, रात के 12 बजे और पूछो तो सही इंसानों का शहर है कि जानवरों का शहर है? ये भी कोई जवाबमर्दी है? ये भी कोई अक्लमंदी है? रात के 4 बजे अपने घर को छोड़कर, अपनी औलाद अपनी बीवी को छोड़कर तुम बाजारों की जीनत बने पड़े हो। ये रात का हक अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी बीवी के लिए वक्फ किया। खबरदार इस हक के अंदर खल्त मत न करो। जो हक बीवी का वो यारों का न दो। कयामत के दिन मेरे अजीजों बीवी का जो वक्त है उसका हक तुम्हें कयामत के दिन नेकियों के साथ अदा करना पड़ेगा। सुबह घर से उठ के आए, बर्तन तेरे झूठे उसने धोए, कपड़े उसने धोए, फर्श उसने धोया, बिस्तर रजाई उसने इकट्ठी करके रखी, रात को बिस्तर तेरे लिए बिछाया, अगले दिन के कपड़े तेरे लिए धोए। वो तेरे से क्या मांगती है? रात को जल्दी आ, शाम को आ जा, तेरे साथ बैठ के चाय की प्याली पी के मीठे दो बोली मांगती है, लेकिन तू कुत्तों को साथ तो खेला, कबूतरों के साथ तो खेला। ये कैसी जवामर्दी है जिसके घर की वजह से, जिसकी वजह से तेरा घर जहन्नम बनेगा। अल्लाह अकबर। उससे दूर रह के तूने उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है और उम्मीद रखता है कि उसकी गोद में मेरा अब्दुल कादिर जिलानी आके खेलेगा। मरीज है, दुकानदार है, ग्राहक है, सर में दर्द है, कहता यार वहां जाके बैठ जा, गोली खा ले, आधा घंटा पीछे दुकान के सो जा। कोई नहीं कोई नहीं। कभी इसके बारे में ख्याल आया जिसके स्पुर्द माँ को करके, औलाद को करके, बहन भाइयों को करके गया, एक पैर पे खड़ी होकर 15-15, 20-20 रोटियां जिसने 3 टाइम में एक वक्त पकाई, अगर वो सर लपेट के लेट जाए घर वाले कहेंगे झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है। बच बच अल्लाह की निगाह से। खबरदार हकदार का हक तलब न करना, वरना कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में यकीन जान लो हक तलफी करने वाले को सर उठाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस मर्ज को मेरा अजीजों कौन खत्म करेगा? 80% घर के अंदर इज्जतदार बेटियों का रोना रोजाना आसमान पे पहुंचता है। बीवी जैसी बहारों के होते हुए यार की यारी को मुकद्दम रखने वालों हो, अल्लाह अकबर, यार की यारी पर बीवी को कुर्बान करने वालों हो। ये भी किसी की बेटी है जिसके बाप ने अपनी जिंदगी का 15 लाख रुपया तुम्हारी बच्ची, अपनी बच्ची के जहेज में देकर तुम्हारी बच्ची, अपनी बच्ची को तुम्हारे ससुराल में, तुम्हारे घर में इज्जत के काबिल बनाना चाह तो इसे पैर की जुत्ती ना समझ, वरना अल्लाह तेरी बेटी को भी कहीं सुकून नहीं देगा। आयत मैंने कुरान पाक की कोई और पढ़ी, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में डाली दुरूद शरीफ की बरकत से। ये सारे नौजवान बैठे हो, बूढ़े हजरात का मैं, इन्होंने अपनी अपनी आप बीती काट ली, इन्होंने अपना रोना अपना हंसना गुजार लिया। ऐ नौजवानों, अब वक्त तुम्हारा है, 2 बातें करके जाऊंगा। खुदा के वास्ते बीवी का हक माँ को ना देना और माँ के हक के चक्कर में बीवी का हक ना छीनना, वरना दोनों के हक को गलमल करके जाओगे। ये माँ और बीवी तेरा हाथ पकड़ के जहन्नम के दरवाजे पे छोड़ के आएगी। यार का हक बाप को ना देना, बाप का हक यार को ना देना। अगर यार को बाप पर मुकद्दम कर लिया, ये यारी खुदाए पाक की कसम जहन्नम में तुझे इतना जलाएगी, ये तेरी उंगली का पोरा भी नहीं छोड़ेगी। रात को 2 बजे घर में आके सोया, बत्ती बंद कर दी, मुझे सुबह कोई ना उठाए, चलो कमरे में शोर ना करो, दे मार 4:30 कर रहा है, तुझे 6 घंटे की नींद में कोई ना हिलाए, 8 घंटे जो रात को तेरे इंतजार करते रहे, बताओ उनके दुखों का मदावा कौन बनेगा? जिंदगी में मेरे अजीजों एक काम करके चले जाना, खुदा के वास्ते अपनी तंगदस्ती, अपनी परेशानी की वजह से अपने माँ बाप को न रुलाना, अपनी जवानी की वजह से, अपनी मूंछों की मरोड़ी की वजह से माँ बाप को न डराना। ये तो डर डर के मर गए। खुदा पाक की कसम, खुदा के फरिश्ते तुझे कब्र में क़यामत तक डराएंगे। जहां देख लो मर गए मर गए मर गए, 1.5 रुपए यूनिट महंगा हो गया, मर गए, 4 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, मर गए, कुछ नहीं बचा कुछ नहीं बचा। ओए लोगों, 75 साल से बढ़ रहे घट रहे, सब बचे कोई नहीं मरा। मर तो यूं गए कि तेरी मेरी बेटी तेरे मेरे सामने नंगा सर लेके आ गई। मर गए। आज पूरे दिल में 5 नमाजों में तेरे मेरे घर में किसी बच्ची ने मुसल्ला बिछा के ना देखा। मर गए। रमजानुल मुबारक को गुजरे 10 महीने हो गए, इन पूरे 10 महीने में तेरे मेरे घर में किसी ने कुरान ही खोल के ना देखा।
مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ برقعے کے اندر گئی تھی, دنیا کی بے ضمیری کو دیکھ کر یہ گلیوں کے اندر برقع پھینک کے آ گئی. مر گئے مر گئے مر گئے. بیوی سے کہہ رہے تو تو کالج میں پڑھی لکھی ہے, تو تو بی اے پاس ہے, کیا فائدہ تیرے بی اے پاس ہونے کا, تو میری پگلی ماں کی ذہن کو نہ سمجھ سکے. بیوی کو کہہ رہے تو چپ کر جا, اسے تو بولنے کی پاگل پل کی عادت ہے. خدا کے واسطے ماں کی طرف انگلی نہ کرنا, ورنہ خدا پاک کی قسم قبر کے اندر فرشتے یہ انگلی سلامت نہیں چھوڑیں گے. جس سے پوچھ لو بڑا مکان ہونا چاہیے, جس سے پوچھ لو 2.5 لاکھ کا موٹر سائیکل ہونا چاہیے, جس سے پوچھ لو میرے پاس قیمتی موبائل ہونا چاہیے, جس سے پوچھ لو کہتا ہے یار میرا اپنا رقبہ اپنی گاڑی ہونی چاہیے. اور میرے عزیزوں ہر ایک سے پوچھو, ہر کوئی اپنی اپنی امید بتاتا ہے, کسی ایک کی زبان سے ہی نہیں ملتا کہ قبر میں جاتے وقت حلال کا کفن ہونا چاہیے. جس سے پوچھ لو بچوں کے لیے بازار والے جو 2 بجے تک دکان کھول کے بیٹھے, بچوں کے لیے گاڑی چلانے والا عبدالحلال تقریر کر رہا ہے, کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. اللہ کو پتا تھا یہ کھوکھلا یہ کچا گھڑا بولے گا, یہ کھوکھلا بغیر پندے کا لوٹا بولے گا. اللہ نے اس میں اوپر تماچے مار مار کر اسے لاجواب کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اور لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو, دیکھنا تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں نماز روزے سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. جماعت والے تمہارے دروازے پر آ گئے, کہتے مولوی صاحب ہماری تو خیر ہے, ہمیں جہنم میں جانے سے آپ روکو یا نہ روکو, پہلے بتاؤ بیویاں کس کے حوالے چھوڑ کے آئے ہو, بہنیں کس کے حوالے چھوڑ کے آئے ہو. اللہ اکبر. فرمایا خبردار اپنی بھوک کو بند کر دے, یہ میرے راستے میں میرے نبی کے کام کے لیے اپنے بچے میرے حوالے کر کے آئے, خبردار ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا. اگر یہ نہیں بچے تو تیرے گھر کے اندر تیرے بچوں کی عزت نہیں بچے گی. حاجی قیامت کا دن ہوگا, میں اللہ کو جواب دے دوں گا جی بچے دیے تھے کیا کرتا, پھینک دیتا, یتیم خانے میں جمع کراتا. ان کے لیے روٹی کمانا بھی تو فرض ہے, یہ بھی تو سوال. اللہ کو پتا تھا پھر میرے آگے مزوری کرے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے بندے اگر اولاد مال کے چکر میں تو نے میرے آگے جھکنا چھوڑ دیا تو فائدے والا نہیں خسارے والا سودا کر کے آئے گا. روزانہ آسمان سے آپ کے میرے کھوکھلے داموں کو دیکھتا ہے. کون ہے؟ غلام رسول ہے. کون ہے؟ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ غلام ہے جو 1400 سال پہلے ظلم کی چکیوں میں پس گئے, وہ غلام ہے. یہ غلام ہے جنہیں نرم بستر پر خدا یاد نہ آیا, وہ غلام ہے جو نیزے کی اینیوں پہ خدا خدا پکار کے چلے گئے. حال کا حکم میرے اللہ کا کیا ہے, اور اس وقت میرے نبی نے وہ حکم کس طرح پورا کر کے دکھایا. میرے سے کوئی میں کہا ہاں انشاءاللہ جی ہوگا تو پورا کروں, نا نا نا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں احد کا میدان ہے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آ رہے. کہاں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پھپھی جان ہے. کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ صاحب ہے, نبی کی پھپھی ہے. پتہ لگا میرے بھائی کے احد کے میدان میں کافروں نے 11 ٹکڑے کر دیے, 14 ٹکڑے کر دیے. ناکین آزاد بکھرے پڑے, پھیلے پڑے. یہ چادر لے کر احد کے میدان کی طرف دوڑی. پاک پیغمبر کو پتہ لگا پھپھی ہے, اور ذات ہے, دل کی بڑی نرم ہے. اللہ اکبر. ہلکا ہولا کرے جا رکھتی ہے. جا 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 میری پھپھی ذات, جا کے میری پھپھی کو روکیا اور کہہ دے کملی والا تجھے بھائی کی میت پر بھائی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا, جس سال میں وہی کھڑی ہو جا. اللہ اکبر. بیٹا دوڑا دوڑا گیا اور جا کے لگا امی امی کا کیا ہوا. وہ آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں, کہہ رہے خبردار اگلا قدم تیرا اٹھنے نہ پائے. اللہ اکبر. ایمان والو قصور والو کیسے کھڑی ہوئی, ایک پاؤں ہوا میں, ایک پاؤں فضا میں, ایک زمین کے اوپر. بیٹے نے دیکھا کہ امی قدم تو نیچے ٹکا لے, ابھی ابھی تو تو نے کہا. انہوں نے کہا جائے جس حالت میں کھڑی ہو جا. اللہ اکبر. کیا جا ان سے پوچھ گیا تیری پھپھی ایک پاؤں ہوا میں کر کے کھڑی ہے, کملی والے اتنی تو اجازت دے دے کہ پاؤں زمین پر رکھ لو. کہ امی رکھ لے, کہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر ان کی ہاں میں نہ
ہو گئی تو یہ پاؤں زمین میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم کے دروازے پہ چلا جائے گا۔ حال کا امر، نبی کا طریقہ، مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، فرمایا جو جہاں ہے بیٹھ جائے۔ سب مسجد کے اندر اعلان مسجد والوں کے لیے تھا، چار دیواری والوں کے لیے تھا، لیکن کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی بکری کے باڑے میں کوئی صحابی گلی میں کوئی مسجد کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، کہا کیا ہوا؟ کال کی آواز کال میں پڑ گئی، ہاں کریں گے تو جنت کے دروازے، نہ کرے تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگلی بات کہوں، اللہ غنی ناراض نہ ہونا، اگر کہو تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ دیتا ہوں، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے ساتھ مذاق اڑانے والوں، کوئی کہتا ہے یار داڑھی رکھ لے، کہتا ہے اللہ توفیق دے گا کر لوں گا، اس کا مطلب اللہ گناہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، نیکی کی کوئی نہیں۔ یہاں اس طرح چلتا ہے، گندا کیمیکل لگتا ہے، پتہ نہیں تجھے خوشی ہو یا رونا ہو، نبی کی سنت ذبح ہوتی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے چگاڑے مارنے لگ جاتے ہیں۔ کائنات کا دولہ معراج مصطفیٰ، کائنات کا دولہ سدرۃ المنتہا، کائنات کا مدولہ اللہ اکبر حاملین عرش کے پاس سے گزرا، الذین یحملون العرش ومن حولہ فیسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ حاملین عرش، اللہ کے عرش کے ستون 8 ہیں جنہیں فرشتوں نے تھام رکھا ہے، کالی کملی والے اللہ اکبر جب حاملین عرش کے پاس سے گزرے، پہلی مرتبہ فرشتوں نے سرکار کا دیدار کیا، مکھڑے مصطفیٰ دیکھا، سارے فرشتے عرش کی طرف دیکھ کے کہنے لگے سبحانک سبحانک سبحانک، ایک دوسرے سے کہنے لگے کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال سجا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ کم سے کم قصور میں روزانہ 1000 داڑھی تو کٹتی ہوگی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس کے ناخنوں کو صحابہ اپنی قبروں میں محفوظ کر کے چلے گئے، آج اس کی سنت قصور کی نالیوں میں رل رہی ہے، بتاؤ امن کہاں سے آئے گا؟ ہر کھانے والا کھانا کھا کر، کھانا پکا کر اللہ اکبر بغیر کلمے کے منہ مر رہا ہے۔ گھر کے اندر امی بے نمازی، سب کی بات نہیں کرتا، بھابی بے نمازی، بہن بے نمازی، بیوی بے نمازی، بیٹی بے نمازی، دکان کے اوپر چلے جاؤ پکوان سینٹر پہ کھانا پکانے والا بے نمازی، کھانا نکالنے والا بے نمازی، پوچھ لگا پاجی دال کھاؤ گے گوشت کھاؤ گے کہنے والا بے نمازی، پانی بھرنے والا بے نمازی، بل بنانے والا بے نمازی، بل لانے والا بے نمازی، رکشے میں بیٹھ کے تیری میری بیٹی قرآن پڑھنے، دین پڑھنے، سکول پڑھنے جا رہی ہے، رکشہ چلانے والا بے نمازی، گیٹ کیپر بے نمازی، پڑھانے والے بے نمازی، تعلیم سکھانے والے بے نمازی۔ اللہ اکبر، یہ تو چھوڑ دو مسجد کی دکانوں کے اندر کرایہ دار بے نمازی، مسجد کے باہر مانگنے والا بے نمازی، اسے احساس ہی کوئی نہیں۔ ہر آدمی اس پہ ترس کھا کے جا رہا ہے، جو کہہ رہے اللہ دے واسطے دے دے، نبی دے واسطے دے دے، پنجتن پاک دا صدقہ کر، بھلا ہو بھلا، اور تجھے اس کی روٹی پہ ترس آیا تو 10 روپے دے کے چلا گیا کہ اس کا پیٹ جو بھوک کی وجہ سے آگ جل رہی ہے، یہ آگ بجھ جائے، اس کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تو نے 10 روپے تو آگ کے رکھ دیے، اور اسے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے خدا کے گھر میں نہیں لے کے آیا۔ کہتا میاں جس طرح میرے پہ نماز فرض ہے، امیر ہوں، غریبوں پر بھی نماز فرض ہے، جب تک نماز کا سجدہ نہیں کر کے دکھائے گا میں تجھے 5 روپے خیرات دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کیونکہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، جو نماز پڑھتا ہے مومن، جو نہیں پڑھتا اس کے مومن ہونے میں شک ہے۔ تو پھر ایمانداری سے بتاؤ، یہ بیٹھے کافروں کو دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟